سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ رحمان مکی ہے، اس کے اندر 3 رکوع ہیں، 78 آیات، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں۔ یہ سب آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 10 کی طرف آ رہے ہیں سورہ رحمان کی، اور وہ آیت کریمہ جو سورہ رحمان کی ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ آیت نمبر 10 ہے سورہ رحمان کی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا لفظی ترجمہ پیش کروں گا، آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے تفسیری ترجمہ اور کچھ وضاحتیں پیش کروں گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ آپ غور کریں، اس کے اندر ایک لفظ واو ہے، واو کا معنی ہے اور، پھر اس کے بعد ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، وضعها رکھا اس کو، للانام مخلوق کے لیے۔ خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا اس کا تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے رکھا۔ اللہ نے زمین ہمارے لیے جیسے ایک فرش ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ قادری مسجد میں بیٹھے ہیں، تو جیسے یہ فرش بنا ہوا، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ اگر اللہ زمین کو فرش نہ بناتا تو آپ قدم نہیں رکھ سکتے، قدم کہاں اٹھائے کہاں رکھے۔ یہ جو ہموار زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں اور بھاگ سکتے ہیں۔ اگر یہ ہموار نہ ہوتی تو ایک قدم نیچے ہوتا، دوسرا قدم اوپر ہوتا، یا ایک قدم اوپر ہوتا دوسرا قدم نیچے ہوتا۔ یہاں اس مقام پر اللہ تعالی سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 میں اپنی اس عظیم نعمت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ زمین پر آپ غور کریں، زمین اتنی عظیم نعمت ہے، ساری معدنیات زمین کے اندر ہے۔ آپ کا سبزہ کہاں سے اگتا ہے؟ زمین سے۔ پھل فروٹ کہاں سے اگتے ہیں، نکلتے ہیں؟ زمین سے۔ آپ کا اناج کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ تیل کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ لوہا، کوئلہ، یہ سب کا سب جو ہے زمین سے نکلتا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ زمین فقط اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی، قابل توجہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں آیت کریمہ کے لفظ پر آپ غور کریں اسکرین پر، للانام، انام کا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انام کس کو؟ انسان کو نہیں کہتے، انام مخلوق کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ انام کا معنی ہے۔ جب انام مخلوق کو کہا جاتا ہے تو کیا فقط میں اور آپ ہی مخلوق ہیں؟ زمین پر درندے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، اسی طریقے سے کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، اے انسانوں، یہ زمین تمہارے لیے بھی ہے، اور اے حیوانوں، یہ زمین تمہارے لیے بھی ہے۔ یہ خدا کی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، زمین ہے تو سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، اور جنات کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ قوت عطا فرمائی
کہ اگرچہ زمین دیگر تمام مخلوقات کے لیے ہے، لیکن انسان اس مخلوق کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر جنگل کا بادشاہ ہے، اگر شیر کے سامنے آپ آ جائیں اور وہ کھلا ہوا ہو، فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بس اب ہم گئے، ہمیں ہلاک کر دے گا، مار دے گا۔ وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ہاتھی دیکھیں، اب ہاتھی بڑا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی اگر اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اکیلا نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے اگر میں نے اکیلا حملہ کیا نا تو ہاتھی اپنی سن میں جو ہے نا اڑا کے پھینک دے گا، اٹھائے گا اور پھینک دے گا۔ اس لیے ہاتھی پر اگر حملہ کرنا ہوتا ہے تو شیر کا جھنڈ آتا ہے اور وہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن ذرا آپ غور کریں، اس شیر کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان۔ اس ہاتھی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ انسان۔ ایسے ہی اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا، بلکہ اشرف المخلوقات اس اعتبار سے کہا کہ اگرچہ اے انسان تجھ سے طاقتور اور بھی مخلوق ہے، ہم نے بنائی ہے، لیکن تجھے وہ عقل دی، وہ ہوش دیا، وہ سمجھ دی کہ تو دیگر طاقتور مخلوق کو اپنی عقل سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین تو ہر ایک کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، حیوانوں کے لیے بھی ہے، لیکن دیگر حیوان کس کے تابع ہیں؟ ہمارے تابع ہیں، ہمارے یہ سمجھے کہ محکوم ہے، ہم اسے چلاتے ہیں اور وہ ہمارے انداز سے چلتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمین جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، جب تک زندہ ہے آپ چلتے ہیں، مرنے کے بعد بھی زمین سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تدفین کہاں ہوتی ہے؟ قبر میں ہوتی ہے۔ تو جب زندہ ہے زمین پر چلتے ہیں، جب ہم مر گئے تو اب بھی زمین کے اندر جانا ہے۔ اکثر یہی ہوتا ہے، اللہ اس کے کہ کوئی سمندر میں مر گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے، قبرستان کے قبرستان بڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو قبرستان کے قبرستان بڑے ہوئے مطلب کیا ہے؟ سب زمین کے اندر ہے۔ یعنی اللہ کی ایسی نعمت ہے، زندہ رہو تب بھی نعمت ہے، اور جب انتقال ہو جائے تب بھی زمین تمہارے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں اور قبر کے اندر تدفین ہوتی ہے تو پھر جب قبر آپ بند کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھائیں اور 3 مٹھی ڈالیں، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ الفاظ پڑھیں گے، اور وہ الفاظ کہاں کے؟ اب توجہ رکھیں اسکرین پر، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ خالق کائنات کہتا ہے منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن اسی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ کتنے باتیں؟ پہلی مرتبہ جب آپ ڈالتے ہیں منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ جب مٹی ڈالتے کیا کہتے ہیں؟ وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، بنائے گئے مٹی سے، جانا مٹی میں، اور اٹھایا جانا بھی مٹی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اور مٹی کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ یہ آیت کریمہ مکمل بھی۔ اب ہم آگے آتے ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 11، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، آیت نمبر 11۔ یہ بھی دیکھیں سائٹ میں لکھا ہوا ہے، سورہ رحمان کی۔ اس کا لفظی ترجمہ سنیے گا، فیہا، اس میں، فاکہۃ، میوے، واو، اور النخل، کھجوریں،
ذات الاکمام، غلاف والی۔ اب آئیں تفسیری ترجمے کی طرف۔ اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں۔ اللہ اب زمین پر جو نعمتیں ہیں نا ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں زمین پر فیہا فاکہہ، اس سے میوے ہیں۔ ابھی میووں کے بارے میں نے بتا دیا، ظاہری بات ہے پھل ہے، فروٹ ہے، سب اسی کے اندر ہے۔ فیہا فاکہہ۔ پھر رب کہتا ہے زمین سے ایک درخت نکلتا ہے اور وہ درخت ہے کھجور کا۔ اللہ کہتا ہے اور غلاف والی کھجوریں، یہ بھی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کھجور ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ غلاف والی کھجور ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی غلاف ہوگا، پردہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سیکیور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ خالی کھجوریں نہیں دی رب نے، بلکہ رب نے کھجوروں کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ جب پردہ تم ہٹاؤ نا کھجوریں صاف ستھری ہوں، اس وقت دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، جب آپ صاف کر لیں پھر زمین پر ڈالتے ہیں، اب ڈالنے کے بعد پھر آپ کے پاس پہنچتی ہے، پھر آپ جب کھانا چاہتے ہیں تو آپ دھوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کھجوروں کا غلاف نہیں اتارا گیا، اب آپ کھجور کا غلاف اور اس کا پردہ ہٹائیں، کھجور اتنی صاف ہوگی آپ کے دھونے سے اتنی صاف نہیں جتنی اس سے صاف ہے۔ کیسے رب حفاظت کر رہا ہے؟ یہ خالق کائنات۔ اور کھجور کا درخت، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں اس پر ایک روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے تفسیر میں ایک روایت پڑھی، روم کا بادشاہ کیسر، اس نے خط لکھا۔ خط کہاں لکھا؟ حضرت عمر فاروق کو۔ فرمایا میرے قاصد آپ کے ملک میں آئے تھے۔ ملک سے مراد کون ہے؟ مدینہ، مدینے میں آئے تھے۔ انہوں نے آ کر آپ کے یہاں ایک درخت ہے، بڑی تعریفیں کی، بڑا لمبا ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، اس کا یہ حسن ہے، اس کا یہ کلر ہے، اس پر ایسا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کیا کہتا ہے سنیے گا۔ بادشاہ کہتا ہے اے عمر، یہ جو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں ایسا لگتا ہے یہ تو جنت کا درخت ہے، یہ جنت کا درخت ہے۔ حضرت عمر کو جب یہ خط پہنچا نا، حضرت عمر نے خط کا جواب لکھا، کہا یہ جو جنتی درخت تم کہہ رہے ہو نا، یہ ہمارے شہر میں ایک نہیں ہے بلکہ اس کے باغوں کے باغ بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے مدینہ طیبہ کا ایک اور نام ہے، اور وہ نام کیا ہے پتہ آپ کو؟ نخلستان۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی کھجوروں کا شہر۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی جب ایک پادری کے پاس گئے تو پادری نے نبی کی علامت بتائی کہ ایک نبی ہوگا، ان کی یہ علامت ہے۔ اس میں ایک علامت کیا بتائی؟ کہا نبی ایک شہر کی طرف ہجرت کرے گا، جس شہر کی طرف ہجرت کرے گا وہ شہر جو ہے نا وہ کھجوروں کا شہر ہوگا، اور وہ کون ہے؟ مدینہ طیبہ۔ اہل عرب میں بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے 17-18 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ملک شام گیا تھا، وہاں عرب کے لوگوں نے میری دعوت رکھی، یہ عرب کے علماء تھے۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ ان کا کھانا جو ہے نا بڑا پھیکا ہوتا ہے، ہم چٹپٹا کھانے والے ہیں، اتنا پھیکا ہوتا ہے کہ حلق سے اترتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے میری جب دعوت کی، دعوت بڑی شاندار تھی، دعوت دیکھ کے میں بھی حیران، میں نے کہا سبحان اللہ کتنے بڑے مہمان نواز، پورا دسترخوان 10 آئٹم سے بھرا ہوا، 10 آئٹم سے۔ اب ظاہر بات ہے ایک دل میں ایک تمنا، آج تو خوب ڈٹ کر کھائیں گے۔ اب میں نے ارادہ کیا ایک چیز کھاؤں، منہ میں ڈالا، میں نے کہا یار یہ تو حلق سے اتر ہی نہیں رہی، اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری کھائے وہ بھی حلق سے نہ اترے، تیسری کھائے وہ بھی نہ اترے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ اس سے مرچ مسالے اتنے کم تھے ہمارے حلق سے ہی نہ اترے۔ بھائی ہمیں نمک بھی صحیح چاہیے، مرچی بھی صحیح چاہیے، اور پھر کراچی کے لوگ تو اسپائسی کھاتے ہیں۔ ابھی میں کشمیر گیا تو وہاں کھانے کی دعوت کی تو مجھے کہنے لگے جب آپ تو کراچی کے ہیں، آپ تو بڑا اسپائسی کھائیں گے، چٹپٹا۔ میں نے کہا بھائی چٹپٹا ہی رکھنا ورنہ حلق سے اترے گا بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں وہ سنیے گا۔
وہاں کھجور کی بنی ہوئی مجھے خیال سے 6 سے 7 آئٹم تھی. ایک آئٹم ہے مختلف قسم کے وہ بنے مٹھائیاں بنی. میں نے پوچھا یہ کیا؟ بولا مٹھائی. یہ کیا مٹھائی؟ میں نے کہا یہ کیا مٹھائی؟ میں نے کس کی بنی؟ بولا سب کی سب کھجوروں کی بنی. یعنی عرب کے لوگ کھجور کتنا کھاتے ہیں. اچھا ایک اور بات بتا رہا ہوں, یہ میمنوں کے لیے بتا رہا ہوں چونکہ میں بھی میمن برادری سے ہوں. ہمارے جو بڑے تھے نا, جیسے میری نانی نانا, سردی کے دن آتے نا تو لی مارکیٹ سے کھجور منگائے جاتے اور وہ بھونی ہوئی ملی ہوئی کھجور ہوتی, باقاعدہ ناشتے میں گھی میں پکائی جاتی اور کھائی جاتی. اب بھی کھاتے, میں تو ابھی بھی کھاتا ہوں, لیکن ہماری نوجوان نسل نہیں کھاتے. کھجور بہترین غذا ہے, اس کو ذہن میں رکھ لے, اس سے میں اتنی توجہ دلا رہا ہوں. کھجور کھائیں, کھجور بہت طاقتور ہے. اور قرآن ایسے نہیں کہتا. دیگر پھلوں کی بات آئی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فی افاکہا. قرآن نے کہا کہ زمین میں پھل ہیں, لیکن جب کھجور کی بات آئی تو کیا کہتا ہے قرآن؟ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اور غلاف والی کھجوریں, یہ بہترین غذا ہے, طاقتور. خود بھی کھائیں, اپنے گھر کے لوگوں کو بھی کھلائیں. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 12 سورہ رحمان. وَالْحَبُّ ذُو الْأَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. لفظی ترجمہ, واو کا معنی اور. حب کہتے ہیں اناج کو. اناج میں آپ کے جو آ گیا, گندم آ گیا, یہ سب آئے, جو بھی غلہ ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. ذُو الْأَصْفِ, قرآن کہتا ہے بھوسے والا. ذُو الْأَصْفِ, بھوسے والا. وَالرَّيْحَانِ, اور خوشبودار پھول. تفسیری ترجمہ, بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول, یہ بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. نوٹ کریں, گندم ہے نا, گندم, اس کے اوپر اس کا ایک غلاف چڑھا ہوتا ہے. باقاعدہ اب تو مشین آ گئی نا, مشین کے ذریعے سے خالی کیا جاتا ہے. اب وہ جو غلاف بچتا ہے نا, یہ کیا بنے گا پتہ ہے؟ کیونکہ زمین صرف ہمارے لیے تھوڑی ہے. تم اندر سے دانہ کھاؤ, اور یہ جو اوپر کا بھوسا ہے نا, یہ جانوروں کے لیے نعمت ہے خدا کی. ہمارے لیے جو سیف کیا ہوا نا اندر میں, دیکھیں خصوصی انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے جو سیف ہے کہ وہ تمہارے لیے, اور اوپر کا جو چھلکا ہے نا وہ تم جانوروں کو کھلاؤ. کیوں؟ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, زمین فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالرَّيْحَانِ, اسی زمین سے خوشبودار پھول نکلتے ہیں. اب دیکھیں جب خوشبو آتی ہے تو ہمارا مزاج اشاش بشاش ہو جاتا ہے. اگر اسمیل آ رہی ہے تو کیا منہ بگاڑتا ہے. کبھی ہم یہاں نکل یار بدبو آ رہی, یہاں سے ہٹو. یہ انسانی فطرت ہے. رب نے حشاش بشاش کرنے کے لیے کہ بھائی بڑے خوش رہو. کتنا خیال کیا جا رہا ہے ہمارا, تم حشاش بشاش رہو, خوش رہو. تو رب کیا کہتا ہے؟ وَالْحَبُّ ذُو الْأَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, اور خوشبودار پھول بھی تمہارے لیے ہے. یہ خدا کی نعمت. اب اللہ رب العزت سورہ رحمان کی آیت نمبر 13, توجہ رکھیے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کو تو پڑھتے ہیں تو کرنٹ لگتا ہے. یہ ایسی عبارت ہے, واقعی اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو کرنٹ آ جاتا ہے, اور ایک احساس ہوتا ہے کہ واقعی تم رب کی کون کون سی نعمت کو چکلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لفظی ترجمہ سنیے گا. فَبِأَيِّ, تو کون سی آلائی, نعمتیں, ربکما, اپنے رب کی, تکذبان, تم جھٹلاؤ گے. تفسیری ترجمہ, تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے. یہاں میں ایک حدیث بارکہ سنانا چاہ رہا ہوں, آپ سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. صحابہ نے تلاوت سن لی, تلاوت ختم.
खामोश। नबी ने तिलावत फरमा ली, साहबा ने सुन ली, बिल्कुल मुंह बंद था। अल्लाह के हबीब ने एक बात इरशाद फरमाया, ए मेरे साहबियों, इस मकाम पर जिन्नात तुमसे आगे बढ़ गए। तवज्जो रखिएगा, जिन्नात जो है तुमसे आगे बढ़ गए। साहबा करम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम इंसान हैं, इंसान तो अफजल है, अशरफी मखलूक़ात, लेकिन इस मकाम पर जिन्नात हमसे कैसे आगे बढ़ गए? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जब ये सूरत मैंने जिन्नात के सामने पढ़ी ना, जब जब ये हुक्म आया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैंने सुना जिन्नात ने कहा, मौला हम तेरी एक भी नेमत का इनकार नहीं करते और सारी तारीफें तेरे लिए। और सूरह रहमान में अल्लाह ने 31 मरतबा ये इरशाद फरमाया, 31 मरतबा कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब क्या हुआ? सहाबा को मेरे मुस्तफ़ा ने तलकीन फरमाए, जब भी तुम सुनो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो फौरन रब की बारगाह में कहो कि मौला तेरी नेमत का हम इनकार नहीं कर सकते और तमाम तारीफें तेरे लिए। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरे साहबियों, इस मकाम पर तुमने भी सुना लेकिन तुम गुमसुम थे। जिन्नात ने सुना तो वो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद बयान करने लग गए। अच्छा, अब इसके बाद आयत नंबर 14 सूरह रहमान की, जो आप मुलाहिदा कर रहे हैं स्क्रीन पर, खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? खलका, पैदा किया, अल इंसान, इंसान को, मिन से, सलसाल, ये सलसाल जो है ना, आप स्क्रीन पर मुलाहिदा कर रहे हैं, सलसाल का माना है बजती मट्टी। अभी आप सोच रहे होंगे ये बजती मट्टी क्या होता है, मैं इसकी वजाहत करूंगा। सलसाल कहते हैं बजती मट्टी, जब मैं वजाहत करूंगा और वो भी कुरान से करूंगा, फिर आप देखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तख्लीक किस अंदाज में कर रहा था। सलसाल बजती मट्टी को कहते हैं। कल फख्खार, ठिकरी की मानिंद और मिसल। तफसीरी तर्जुमा, उसने इंसान को ठिकरी की मानिंद बजती मट्टी से पैदा किया। अब मैं इसकी वजाहत करना चाह रहा हूं, स्क्रीन पर आप मुलाहिदा कीजिएगा, मैंने 5 अल्फाज लिखे हैं, मैं हर एक की वजाहत करूंगा। ये 5 अल्फाज कुरान के, तभी मैंने लिखे हैं क्योंकि हम समझ क्या रहे हैं, कुरान, कुरान को समझ रहे, मेरा रब क्या कह रहा है, मेरा रब क्या बतला रहा है। पहला लफ्ज क्या है? तुराब। दूसरा तीन। तीसरा लफ्ज है तीन लाजिब। चौथा है हम इम मसनून। पांचवा फिर आ गया वही सलसाल, अभी आपने पढ़ा बजती मट्टी। अब यहां तफसील सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, जब इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया, फरिश्तों को कहा दुनिया भर की मट्टी ले आओ, दुनिया भर की मट्टी ले आओ। यह हदीस से बारकाम है, दुनिया भर की मट्टी ले आओ। यह मट्टी फकत पाकिस्तान की नहीं थी, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, अमेरिका की, अफ्रीका की, रूस की, चाइना की, जहां जहां इंसान है सारी जगह से फरिश्तों ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी मट्टी ले ली। अब जब ये मट्टी जमा हो गई, इस मट्टी को कहते तुराब। तवज्जो रखिएगा, मैं आयत अभी पेश करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आयतों से लफ्ज निकाले हैं, ये कुरानी लफ्ज हैं। उस मट्टी को कहा जाता है तुराब। यह सबसे पहला काम हुआ जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाह रहा था, तो मट्टी हो गई तुराब। अब इसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ये जो मट्टी है ना, इसमें पानी डालो। अब जब मट्टी में आप पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, गारा। इसको अरबी में क्या कहते हैं, तीन। देखें ये मराइल देखें आप, ये तदरीजन ऐसे तख्लीक हुई है और पैदाइश हुई। सबसे पहले क्या था, तुराब, फिर इसके बाद क्या बन गया, गारा। इसको कहते हैं अरबी में तीन, कुरान ने जिक्र किया। अब ये गारा ऐसे ही रहा ना,
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس گارے کے اندر چکناٹ پیدا ہو گئی. یہ اگر آپ کو تجربہ کرنا تو کر لیجئے گا خود ہی، یہی ترتیب ہے. اس گارے کے اندر آ گئی چکناٹ. اب وہ گارا بن گیا لیس دار، چکنا چکنا. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تین لازب. قرآنی لفظ ہے اس کو عربی. یہ کتنواں مرحلہ ہوا؟ تیسرا. پہلا کیا تھا؟ تراب. سیکنڈ کیا تھا؟ تین. تیسرا کیا تھا؟ تین لازب. اب آج چوتھا. اب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا بس رہنے دو، چکنا ہے نا، رہنے دو. اب جب چکناٹ ہو گئی، لیسدار بن گیا وہ گارا، اب اس کے اندر آنے لگی بو. اس کے اندر بو، کیونکہ آپ خود بھی گارا بنائیں اور چھوڑ دیں، دیکھیں اس سے بو پیدا ہو جائے گی. اب اس کے اندر آگے بو، اور اس کے علاوہ اس کی رنگت کیسے ہونے لگی؟ کالا پن. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حمیم مسنون. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیا کہا؟ اے میرے فرشتوں اسے رہنے دو، جیسے نا ایسے ہی رہنے دو. اب جب اسے ایسے ہی رہنے دیا تو اب یہ گارا کیا بن گیا؟ خشک اور ایک مجسم. اس کو مجسم بنایا اور خشک ہو گیا. جب یہ خشک ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی جو ہوتی ہے، اس مٹی میں اگر آپ پانی ڈالیں پھر اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد اس کے جو نا جیسے پتھر نما بن جاتی، اور وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ آنت میں اگر آپ دبائے تو چورا ہو جائے. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ریئل میں ہوتا ہے، یہ ریئلٹی ہے. چورا ہو جائے گا. یا پھر آپ اس پتھر کی کنکری کو پھینکے تو چورا ہو جائے گا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سلسال، اور اردو میں کہتے ہیں بجتی مٹی. یہ ہے سلسال. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں مزید اب قرآنی آیات پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ اور کلیئر ہو جائے. اب آئیں پھر آیات کی طرف، کیونکہ میں نے 5 مراحل بیان کیے، پانچوں کے 5 مراحل میرا رب بیان کرتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے. اچھا، پہلا مرحلہ سورہ آل عمران آیت نمبر 59. رب کہتا ہے خلقہ من تراب. آ گیا لفظ تراب. ابھی آپ نے تراب کا لفظ پڑھا تھا نا، دیکھیں 5 مراتب. نمبر 1 تراب، اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر رہا، یہ آ گیا تراب. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ سورہ سجدہ آیت نمبر 7. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِین. آ گیا پھر 3. یہ دوسرا مرحلہ. میں پھر پیچھے آپ کو لا رہا ہوں، دیکھیں سیکنڈ مرحلہ میں نے لکھا ہوا ہے 3. سارے الفاظ میں نے قرآن سے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب آئے تیسری آیت سورہ صافات آیت نمبر 11. خالق کائنات کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینٍ لَازِبٍ. یہ تیسرا مرحلہ. پھر میں پیچھے لا رہا ہوں آپ کو، اسکرین کی طرف آ جائے. نمبر 3 تین لازب، یہ لیزدار اور چکناٹ آ گئے. اچھا، پھر اس کے بعد سورہ ہجر آیت نمبر 26. خالق کائنات کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجتی مٹی سے، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ من حمأ مسنون. تو حمأ مسنون کتنواں نمبر تھا؟ پیچھے آپ آئیں، چوتھا. اور سلسال کتنواں ہو گیا؟ 5واں. یہ دیکھیں ترتیب پوری قرآن نے بیان کر دی. میں نے ساری باتیں آپ کو قرآن سے پیش کی. اب کیا ہوا؟ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، جس کو آپ کہیں مجسمہ تیار ہو گیا، اب رب کیا کہتا سنیے گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. سورہ صاد آیت نمبر 72. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے مجسم میں ڈال دی. آدم علیہ السلام کے مجسم. لیکن رب نے فرشتوں کو کیا کہا سنیے گا. جب روح ڈالوں گا نا تو آدم علیہ السلام حرکت کریں گے. اے فرشتہ تمہارا کام کیا ہوگا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے آدم کو دیکھو نا فوراً سجدے میں گر جانا. یہ شان ہے انسان کے. قرآن کہہ رہا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا.
اور فرشتوں کو کہتا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم علیہ السلام جب حرکت کرنے نظر آ جائے نا، یعنی اب انسان، پہلا انسان، فرسٹ انسان، پہلا انسان، تو تمہارا کام کیا ہے؟ سجدوں میں چلے جانا۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر کیا ہے؟ 72۔ اب آ جائیں آیت نمبر 73۔ کیونکہ رب کا تو آرڈر تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو حرکت کرتے ہوئے دیکھو نا، کیونکہ رود علی اب وہ حرکت کریں گے، کیونکہ اب مجسم انسان اول، پہلا انسان، تو فرشتوں نے کیا کیا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ فرشتوں نے کہا مولا تیرا جیسا حکم، اب ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے۔ میں نے غالباً بتایا تھا کہ سائنس اگر قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ یہ کہنے لگے انسان سے پہلے جو ہے نا انسان بندر تھا، لوگ یہ کہتے ہیں بندر تھا، ہم کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ پہلا انسان وہ آدم علیہ السلام ہے، فرسٹ، پھر انسانیت کا کیا ہوا؟ آغاز ہوا۔ اچھا اب دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 1، یہ پیش کر رہا ہوں اور درس ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا اور درس مکمل ہو رہا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، خالق کائنات کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، توجہ رکھیے گا، رب کہتا ہے ہم نے تمہیں صرف ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک جان۔ پتا چلا ہم سب کی اصل کیا ہے؟ ایک جان، وہ پہلا ہے، اور وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی، یہ بات ذہن میں رکھے گا، کیونکہ اگر اللہ الگ الگ پیدا کرتا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو تو پھر من نفس واحدہ تھوڑی کہتا، ایک جان سے تو نہیں ہوتا، پھر کتنے ہوتا؟ دو جان سے ہوتا۔ تو من نفس واحدہ، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، لیکن ترتیب کیا رہی؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اب وہ اکیلے تھے آدم علیہ السلام، تو کوئی انسیت لگانے والا، دل جوئی کرنے والا، انسان کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، تو رب کا ایک نظام ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، رب نے کہا آدم ہی سے، آدم کا جوڑا ہم نے پیدا کیا، آدم سے ہوا، الگ سے تخلیق نہیں ہے، قابل توجہ ہے۔ فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم ہی سے آدم کا جوڑا ہم نے پیدا کیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت سیدہ حوا، ہماری ماں۔ پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اس کے بعد ڈھیر سارے مرد اور عورتیں پیدا ہو گئی۔ پتہ یہ چلا ہمارے ابا حضور آدم علیہ السلام، اماں جی حوا علیہ السلام، لیکن رب نے جو آغاز کیا انسانیت کا وہ کس سے کیا؟ من نفس واحدہ، ایک سے آغاز کیا۔ یہ سورہ رحمان کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج ہماری 5 آیتیں ہو گئی، آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14۔ مزید انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، ہمیں قرآن صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو